لو قلم کی پچھلے صفحات میں جہاں لطائف کا تذکرہ آیا ہے وہاں مرشد کریم قلندر بابا نے 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے. یہ 4 نہریں نہر تصویر، نہر تشہیر، نہر تجرید اور نہر تظہیر ہیں. ان 4 نہروں میں ہر نہر ایک ادراک ہے. کائنات میں بیک وقت 4 ادراک کام کر رہے ہیں. ادراک کو سمجھنے کے لیے کائنات کی گہرائی اور پہنائی کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک طرف کائنات کو سطحی طور پر دیکھا جاتا ہے اور دوسری سطح میں کائنات کو پہنائی میں دیکھا جاتا ہے. کائنات کو پہنائی میں دیکھنا اور گہرائی میں محسوس کرنا یا دل کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرنا ادراک کی طرف ہے. یعنی جب کسی انسان کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایسی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے جو کائنات کی گہرائی سے متعلق ہے تو اس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. دل کی آنکھ کا دیکھنا اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ آنکھ کے سامنے پوری کائنات آ جاتی ہے. ظاہر میں دیکھنا پنہائی میں دیکھنا ہے اور باطن میں دیکھنا گہرائی میں دیکھنا ہے. یہ پنہائی یا گہرائی میں دیکھنا بہت غور طلب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرزوں کو تشریح بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے اور پھر عرش پر متمکن ہو گیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے. اللہ کا عرش پر متمکن ہونا اور رگ جان سے قریب ہونا دونوں باتوں میں مشترک مفہوم تلاش کرنا پڑے گا. فی الواقع یہ ادراک کے 2 انداز ہیں. پنہائی میں ادراک کرنا لا تنہائیت کے بعد میں لے جاتا ہے. اسی بعد کو اللہ تعالیٰ نے عرش فرمایا ہے. گہرائی میں ادراک کرنا انسانی شعور کے قرب میں پہنچاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے رگ و جان سے اقرب فرمایا ہے. یہاں یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ لا تنہائیت کا بود اور لا تنہائیت کا قرب یہ دونوں مقامات دراصل ایک ہیں. صرف ادراک کے اندازے الگ الگ ہیں. ادراک ایک طرف پہنائی میں سفر کر کے عرش تک پہنچاتا ہے اور دوسری طرف گہرائی کی مسافت طے کر کے رگ جان کے اقرب میں جذب ہو جاتا ہے. دونوں طرح اللہ تک پہنچتا ہے. یہ بتایا جا چکا ہے کہ ساری کائنات 4 ادراک پر تقسیم ہے. پوری کائنات میں 4 ادراک کام کر رہے ہیں. پہلا ادراک تصویر، دوسرا ادراک تظہیر ہے. تجرید نہر تصویر کا دوسرا رخ ہے. اس لیے کہ ہر بلندی کی ایک پستی ہے اور ہر پستی کی ایک بلندی ہے. تصویر کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہیر ہے. یہ دونوں رخ کائنات کی ان حدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ماورائے کائنات سے جا ملتی ہیں. 4 نہریں حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور عرش سے جاری ہوتی ہیں. یہ چاروں مقامات کائنات کی پستی اور بلندی اور پستی کا اظہار ہے. پہلا رخ یہ پہلے بلندی تصویر ہے. تصویر سے جو انوار نزول کرتے ہیں ان نزول کی انتہا یہ اس بلندی کی پستی نہر تصویر ہے. یہاں لطائف بھی زیر بحث آ جاتے ہیں. کائنات کی وسعتوں کا کھوج لگانے کے لیے، کائنات کی پنہائی اور گہرائی میں سفر کرنے کے لیے جو راستے متعین ہیں ان راستوں کی سب سے اعلیٰ بلندی لطیفہ اخفا ہے. اس بلندی کی پستی نفسی ہے. دوسری طرف تشہیر اور تجرید ہے. تجرید بلندی ہے اور اس بلندی کی پستی تشہیر ہے. ان چاروں ادراک کو الگ الگ بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ تجرید تصویر کا دوسرا رخ ہے اور تظہیر کا دوسرا رخ تشہیر ہے. یعنی تصویر کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہیر ہے. اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے. جیسے تاق اس میں قندیل
اور قندیل کے اندر چراغ رکھا ہو. یہ مقدس تیل کا چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی نور اندر نور ہر سم سے آزاد ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک سیاہ نقطہ نورانی کیفیت سے معمور ہے وہ ہر سم سے آزاد ہے. جب سیاہ نقطہ تکرار کے بعد نزول کر کے روشنی کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو ٹائم اسپیس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ کی ہر صفت نور در نور پردے میں موجود ہے. یہ نور در نور پردے میں اللہ کی صفات ہر وقت ہر حال متحرک ہیں، اور ان صفات کو متحرک کرنے کا ذریعہ نفی اور اثبات سے گزر کر جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام کو جمع الجمع یا زمان حقیقی کہا جاتا ہے. جب ہمارے سامنے گلاب ہے، قلندر بابا مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں، جب ہمارے سامنے گلاب ہے اسلام میں گلاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ذہن میں گلاب کا ہونا اور نہ ہونا ہے. جب ہم گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو سامنے محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے. ہمارے فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ دوسری شے نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ گلاب کی ہستی کا تذکرہ کرتے وقت گلاب کو اثبات میں بیان کرتے ہیں. اس خاص لمحے کو، ساری کائنات کو ایک یونٹ شمار کرتے ہیں. یہ یونٹ وہ ہے جس کا نام گلاب ہے. جب تک اس یونٹ کا تذکرہ نہ کر دیں جو لمحہ گلاب کا لمحہ ہے، اس وقت تک دوسرے یونٹ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے. زمان متواتر میں جس لمحے کے اندر فکر کا تجزیہ کریں گے، کائنات کے صرف ایک فرد سے متعارف ہو سکیں گے. اسی فرد کو کل کائنات کا نام دیں گے. مطلب یہ ہے کہ فکر انسانی میں جو لمحہ ہے وہ لمحہ وار ہے،